مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ لگا جی میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ جو ہے زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے، کہ یہی بیچا۔ بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی۔ اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، سارا خرچہ میں ادا کروں گا، اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا۔ آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے۔ تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا؟ یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، اتنا بڑا سخی عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور اجلت میں ہے، جلدی میں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو، بہت دنوں میں زیارت ہوئی۔ فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، کال پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، 100 اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے، مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے۔ 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے، مدینے کے تاجر آئے۔ کہا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ کہ بھائی 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ میں کہا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ میں کہا نہیں مجھے بہت ملتا ہے کہ بھائی 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا دکاندار ہے؟ کہاں کے رہنے والا؟ فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان 100 اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا، سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے۔ یہ
उस दिन हजरत इब्न अब्बास ने ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि उस्मान ने आज ऐसा सदका किया, उस्मान ने आज ऐसी खैरात की है, आज उस्मान ने इतना बड़ा दान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका निकाह पढ़ाने जन्नत में तशरीफ ले जा रहे हैं। कौन मुकाबला करेगा सहाबा किराम का? सखावत में नहीं मुकाबला कर सकता, बहादुरी में नहीं, दलेरी में नहीं, इशारो हमदर्दी में नहीं, कुर्बानी में कौन मुकाबला करे? और ये जवान तो अजीब किस्म का जवान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बात तो सोचो, क्या वक्त होगा जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बारात लेकर नबी के दरवाजे पे तशरीफ लाए होंगे। दरवाजा नबी का है, दूल्हा उस्मान बन के आया, गोद उस्मान है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।